You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے ساتھ مل کے آیات پڑھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جب قرآن پاک میں آپ کو یہ پڑھا اس لیے رہا ہوں کہ جن کی پروننسیشن درست نہیں ہے وہ مجھے سن کر اسی طرح پڑھیں۔ یہاں بھی آ کر آپ نے اگر اللہ کے گھر میں بھی چپ بیٹھنا ہے تو پھر شاید ہمارا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ ہمارا مقصد قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے اور پھر اس کا ترجمہ تفسیر بھی ہے، لیکن اولین جو پریورٹی ہے وہ ہے اس کی تلاوت، اس کی پروننسیشن یعنی تجوید۔ اس حوالے سے آپ لوگ اونچی آواز سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کے خلوص پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جاتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے، کھیتوں کو برباد کرے، جانوروں کو ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ ضد میں آ کر اور گناہ کرتا ہے، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور ضرور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اسپیسیفک یہ آیات ایک شخص جس کا نام اخنس بن شریک اس کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، لیکن ان آیات میں پیغام یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی میٹھی زبان سے لوگ دوسروں کو اپنا تابع تو کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ یہ ہوتا ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور یہ خاص قسم کا فن ہوتا ہے، کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، اور کوئی اس فن میں بہت زیادہ ماہر بھی ہوتا ہے، مہارت رکھتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سارے فنون سے ہٹ کر شریعت مطہرہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخنس بن شریک کون شخص تھا؟ بنو زہرہ کا حلیف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، اسلام کا اظہار کیا اس نے۔ اسے اسلام کی باتیں بڑی پسند تھیں، یہ باتیں سنتا تھا تو بہت پسند کرتا تھا۔ آج کے بھی اس دور میں اسلام کی باتوں کو پسند کرنے والے اسلام کے دعوے دار اور اپنے آپ کو بہت پکا اور ٹھکا مسلمان کہنے والے بھی موجود ہیں،
لیکن عمل کی میدان میں وہ بالکل زیرو ہے۔ اخنس بن شریک ابو جہل کے کیبنٹ کا ممبر تھا۔ اسلام لانے سے قبل حضرت ابو سفیان بھی اسی کیبنٹ کا حصہ تھے۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک، یہ تینوں بیٹھ کر ان کی کیبنٹ میں صرف اور صرف ایک فیصلہ ہوتا تھا، اسلام کو کس طریقے سے نقصان پہنچانا ہے۔ بنو ہاشم ہم سے آگے ہو گئے ہیں، نبوت کا دعوے دار بھی انہی میں ہے، انہیں زیر کس انداز سے کرنا ہے، یہ ان کا ایک سارا جو ہے وہ پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ اخنس بن شریک، ابو جہل، ابو سفیان جب مسجد نبوی شریف میں قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی، یہ دیواروں سے کان لگا کر قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت اتنی چاشنی رکھتی ہے اپنے اندر کہ اکثر و بیشتر سننے والوں کے دل موم کی طرح پگھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کافر تھے، چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ ایک چوک میں اکٹھے ہو گئے، ابو جہل کہنے لگا اخنس تو کدھر آیا تھا؟ ابو سفیان کو پوچھا تم کدھر آئے تھے؟ تینوں چھپ کر سنتے تھے، کہنے لگے بس قرآن سننے آئے تھے، لیکن اب یہاں پر آج ہم حلف دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کل سے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تینوں نے وعدہ کیا، اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، اخنس نے سوچا کہ ابو جہل نہیں آئے گا، ابو جہل نے سوچا کہ وعدے کا پکا تو ابو سفیان بھی ہے، وہ نہیں آئے گا۔ تینوں نے یہ سوچا کہ وہ نہیں آئے گا، تینوں پھر حرم پاک کی دیوار کے ساتھ کان لگا کر قرآن کو سن رہے تھے۔ دوسرے دن پھر ایک چوک پہ اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر نا پریشان ہو گئے، کہنے لگے پھر ہمیں قرآن کھینچ لایا ہے، تو اپنے ذہنوں کو ان چیزوں سے نکالو اور آج پکا وعدہ کرو کل سے کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن تیسرا دن تھا، تینوں پھر حرم پاک کی دیوار سے کان لگا کر قرآن سن رہے تھے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ وہ اپنے سننے والوں کو کھینچ کر لے آتا ہے، کیونکہ یہ لاریب کلام ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور یہ پھر قلب جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ اخنس بن شریک اس کیبنٹ کا ممبر تھا۔ اسلام کی محبت، یہ چیزیں اسے اچھی لگتی تھی، اس نے اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنی بات میں بہت سچا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شریف پڑھایا۔ پڑھانے کے بعد یہ شخص باہر گیا، رستے سے گزرتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے کھیتوں کو دیکھا، وہاں پر آگ لگا دی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جب پیٹھ موڑ کر جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے۔ اس نے کھیتوں میں آگ لگائی اور رستے میں مسلمانوں کے گدھے موجود تھے، انہیں بھی زخمی کر کے یہ چلا گیا۔ تب اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں دی، یہ کافر مرا۔ یہ اخنس بن شریک کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص الد الخصام ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ امام ترمذی، امام بیہقی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہگار ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تم جھگڑا کرتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ جھگڑا کرتے رہو۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی مسلمان جھگڑا کرتا ہے تو شارع اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک صرف حرام کھانے والا، چغل خوری کرنے والا، غیبت، زنا، فراڈ کرنے والا یا ملاوٹ کرنے والا ہی گناہگار نہیں ہے، بلکہ زیادہ جھگڑا کرنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے۔
ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو بہت باتیں کرتا ہے وہ بہت جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اخنس بن شریح کے حوالے سے ہیں، لیکن امت کو ایک پیغام ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے قارئین کے لیے کہ جب تم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہو، اس کو سمجھتے ہو، تو جو چیزیں ان کفار میں، ان مشرکین میں، ان یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھی، وہ اپنے اندر انہیں مٹا دو، وہ نہ کرو۔ فرمایا جو بہت قسمیں کھاتا ہے، ہر بات پہ قسم، وہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے۔ جو بہت جھگڑا کرتا ہے اس کا دین سلامت نہیں رہتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں چھوڑنی ہے، جھگڑا کرنا، قسمیں کھانا۔ میرا جو پچھلے جمعے کو عنوان تھا وہ کیا تھا؟ وہ معاملات زندگی پر تھا۔ عبادات تو سارے کرتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے پارسا بنتا ہوں، آپ بھی سارے پارسا ہیں، میرا حسن ظن ہے کہ سارے ہی پارسا ہیں، لیکن معاملات میں زیرو ہیں۔ ہمارے معاملات زندگی درست نہیں ہے، ہیرا پھیری، فراڈ، ہر طرح کا جو آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھ لگ سکتا ہے نا، ہم وہاں پر ضرور اپنی وہ بشریت دکھا دیتے ہیں۔ تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں میں سے بنا، ان کے اصحاب کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔